الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک بھائی کا بار بار سوال آ رہا تھا کہ چہرے پر رونق کے لیے، روشن کرنے کے لیے، خوبصورتی کے لیے کوئی عمل بتائے۔ میں نے سوچا آپ بھائیوں کو بھی بتا دوں تاکہ سب لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ اصل میں چہرے پر رونق کے لیے، خوبصورتی کے لیے کچھ تو اعمال ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں لے آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو روشن کر دیتے ہیں۔ ان میں ایک عمل باوضو رہنا، یہ بڑا کامیاب عمل ہے۔ آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک تو رونق وہ ہوتی ہے نا جو ہم فیئر اینڈ لولی سے لیتے ہیں، وہ لگا کے اور اس طرح کی چیزیں لگا کے، یہ حقیقی رونق ہوگی، یہ حقیقی خوبصورتی ہوگی جو آپ فیل بھی کریں گے اور جو خیر والے لوگ ہیں وہ اس کو فیل کریں گے۔ میرے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ پتر، نیکی کی خوشبو ہوتی ہے، نیکی کی خوشبو ہوتی ہے، آتی ہے خوشبو، اور اللہ کے فرشتے نیکی کی خوشبو پھیلا دیتے ہیں، اور برائی کی بدبو ہوتی ہے اور وہ بھی آتی ہے۔ نیکی تم 7 پردوں میں کرو، وہ باہر آئے گی۔ چھپ کے کرو، لوگوں کو پتا چلے گا، کسی کو نہ بتاؤ، لوگوں کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی یہ بندہ نیک ہے۔ اور برائی تم چھپ کے کرنی شروع کر دو، تمہارے چہرے پر آ جائے گی، لوگوں کو پتا چلنا شروع ہو جائے گا کہ یہ بندہ بد ہے۔ تو نیکی آپ کے چہرے پر رونق لائے گی، اس کو اپنی زندگی میں لے آؤ۔ باوضو رہنا، یہ ایک خوبصورتی کا راز ہے۔ پھر اسی طرح دوسرے نمبر پہ لمبے سجدے کرنا۔ آپ اس کو صحت کے اعتبار سے بھی دیکھیں کہ سجدہ کرتے ہیں تو خون ہمارے سرکل میں گھومتا ہے، خون سر کی طرف آتا ہے، جس سے ایک ہمیں صحت کے اعتبار سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اور خوبصورتی کا ایک راز ہے یہ۔ اکثر جو معالجین ہیں وہ مشورہ دیتے ہیں، اکثر ڈاکٹرز یہ مشورہ دیتے ہیں جو دین کو سمجھنے والے ہیں کہ لمبے سجدے کیا کرو۔ فرمایا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ کوئی مشکل پریشانی آتی ہے، کوئی ٹینشن آتی ہے تو سجدے کیا کرو۔ تو سجدہ کرنا ایک خوبصورتی کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ آپ لمبے سجدے کریں گے، آپ کا چہرہ چمکنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کچھ لوگ رنگت سیاہ ہونے کے باوجود ان کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں۔ رنگت معنی نہیں رکھتی، چہرے کی چمک معنی رکھتی ہے۔ وہ نیکی کی وجہ سے چمک ہوتی ہے۔ وہ چیز جو آپ پوزیٹیو کام کرتے ہیں، جو آپ خیر کا کام کرتے ہیں، آپ خیر پھیلاتے ہیں، وہ چیز جو آپ کے چہرے پر آتی ہے وہ خیر کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ بھلائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لیں، لوگوں میں خیر بانٹنا شروع کر دیں۔ آپ کی رنگت جو ہے وہ اگر سفید نہیں ہے، آپ پھر بھی آپ کا چہرہ چمکے گا، تو وہ کس لیے ہے؟ خیر بانٹنے سے ہے۔ خیر بانٹنا شروع کر دیں، علم ہے وہ بانٹیں، مال ہے وہ بانٹیں، لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹیں، آپ کا چہرہ چمکنا شروع ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح ذکر زیادہ کریں توجہ کے ساتھ، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ آپ کا اندر اور آپ کا باہر چمک جائے گا، آپ کا ظاہر اور باطن چمک جائے گا۔ ذکر کریں توجہ کے ساتھ، آپ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ، آپ کو پتا ہو میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، کیا تعریف بیان کر رہا ہوں۔ یہ چیزیں جب یہ اعمال آپ لائیں گے اپنی زندگی میں تو انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کے ظاہر اور باطن کے معاملات کس طرح روشن ہوتے ہیں۔ آپ جب پڑھیں گے لا الہ الا اللہ تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے معاملات بہتر ہو رہے ہیں۔ پھر
مسکرانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ جو بندہ مسکرانے والا ہے اس کی چہرے پر جو ہے وہ اس کا چہرہ روشن ہوگا، خوبصورتی ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ آپس میں مسکرا کے ملا کرو، سلام کہا کرو۔ تو جو بندہ یہ کرتا ہے اس کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ تو چہرے پر خوبصورتی کے لیے، رونق کے لیے، چمکدار بنانے کے لیے، روشن کرنے کے لیے اپنے اندر کو روشن کرو۔ آپ کا چہرہ خود بخود روشن ہو جائے گا۔ آپ کے چہرے پر جو ہے وہ چہرہ پر نور ہو جائے گا۔ وہ جو چیزیں میں نے عرض کی ہیں، میں نے ذکر کی ہیں، ان میں باوضو رہنا ہے، ان میں لمبے سجدے کرنا ہے، ان میں توجہ کے ساتھ ذکر کرنا ہے، ان میں اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو مسکرا کے ملنا ہے، اپنے گھر والوں کو مسکرا کے ملنا ہے، اپنے خاندان والوں کو مسکرا کے ملنا ہے، دوست احباب کو مسکرا کے ملنا ہے۔ اس سے انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور خیر کے کام کرنا ہے، لوگوں میں خیر بانٹنا ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔